حضرات محترم، جس ہستی کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی، محفل کا اہتمام کیا گیا، وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بس یہ ہم اپنی غلامانہ حاضری آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمانی کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اے محبوب آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں۔ آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا کہ خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ آیت پاک کے پہلے حصے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہو وہ اس کے دشمن سے محبت نہیں رکھ سکتا، اور یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں پھر ایمان نہیں ہوگا، اور ایسا شخص منافق ہوگا، وہ منافق کہلایا جائے گا، لیکن اس پر کفر یا نفاق کا حکم اس وقت لگایا جائے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کو اور ان کے دین کفر کو پسند کرنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھے، اور اگر دنیا داری یا پھر رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ آیت پاک کے پہلے حصے کا معنی ہو گیا۔ دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا کہ خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ آیت پاک کے اس حصے کا معنی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان پر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان طبعی محبت کے تقاضوں کو مرجو اور مغلوب قرار دے اور اسلام کے احکام اور اسلام کے تقاضوں کو غالب قرار دے، کیونکہ انسان کو باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، انسان کو ان کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے، دلی محبت ہوتی ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز بتا دی اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جب اسلام کی بات آئے، دین کی بات آئے، تو پھر انسان پر یہ لازم اور ضروری ہے، مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان سارے تقاضوں کو بھول جائے، سارے تقاضوں کو ختم کر دے، اسلام کو غالب سمجھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک کے تحت یہ بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ، بیٹے اور اولاد سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت پاک کے ہر لفظ پر عمل کر کے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے جنگ بدر کے دن مبارزت کی اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ کون تھا اور جو ان کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ یہ باپ ہے، حضرت ابو حذیفہ وہ ان کے بیٹے ہیں۔ باپ مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکار رہا ہے، حضرت ابو حذیفہ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے، فوراً ہی مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔